سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک پاکستانی مزدور کے ویزے کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ وہ مزدور بہت پریشان تھا اور اپنے ویزے کی مدت بڑھانا چاہتا تھا۔ ایک فیکٹری کے چوکیدار نے اس مزدور سے کہا کہ اگر تم مجھے 800 ریال دے دو تو میں تمہارے ویزے کی مدت بڑھوا سکتا ہوں۔ بیچارہ مزدور مختلف لوگوں سے 800 ریال جمع کیا اور ان سے ادھار مانگ کر اس چوکیدار کو دیا، مگر کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے ویزے کی مدت بڑھ نہ سکی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور بار بار اس چوکیدار کے پاس آنے لگا۔ چوکیدار جو ان کے پیسے ہڑپ کر چکا تھا اب مزدور سے بھی جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے بہانے سے مزدور کو گھر بلایا اور اسے مار دیا۔ پھر اس کی لاش کو بوری کے اندر ڈال کر ایک کنویں میں پھینک دیا جو کہ کافی گہرا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری رقم کسی صاحب کے ہاں پھنسی تھی، مگر وہ میرے رقم نہیں دے رہا تھا۔ نوبت ہاتھ جوڑنے اور پاؤں پر گرنے کی آ چکی تھی، مگر اس کے باوجود میری ڈوبی رقم مجھے واپس نہیں مل رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، پیروں میں اس لیے گر گیا تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے اور شاید اسے مجھ پر ترس آ جائے۔ ابھی کچھ دن ہی ایک شخص نے میری رقم کی بازیابی کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے عملیات بتائے کہ اگر تم نے یہ عمل کیا اور 40 دن کا چلہ کاٹا تو امید ہے کہ تمہاری رقم واپس مل جائے گی۔ یہ سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس شخص نے کہا کہ اگر میری بات کا آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیں۔ پھر تقریباً 200 لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اس عمل کی وجہ سے ان کو ان کی رقم واپس مل چکی تھی اور گھر کے دروازے پر رقم دے کر گئے۔ ان کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی ڈوبی رقم بھول گیا اور یہ سوچنے لگا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ہم نے اسلام کو کیا بنا لیا؟ وہ دین جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ہم نے اس میں کون سی چیزیں شامل کر دیں؟ خود اپنے طریقے سے ہی دین کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے محض اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا شروع کیا۔ کئی دنوں تک اس کا بتایا ہوا عمل کیا۔ اس کے بعد جب وہ شخص جس نے میری رقم ہڑپ کی ہوئی تھی میرے دروازے پر نہ آیا، بلکہ میں خود ہی اس کے گھر پر گیا، مگر اس کا ریئیکشن وہی تھا جو آج سے کئی ماہ پہلے۔ کل دے دوں گا، پرسوں رقم دے دوں گا، کچھ دن صبر کر لیں، تمہاری رقم واپس مل جائے گی، وہی جھوٹے لارے دینے لگا۔ اس کے بعد میں اس شخص کے پاس گیا جس نے مجھے عمل بتایا تھا اور اس سے کہا کہ میری رقم تو واپس نہیں مل رہی مجھے۔ خود اس کے دروازے پر گیا، اب بھی اس نے کچھ نہ دیا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بجائے اس شخص کے شرمندہ ہونے کے اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم نے عمل ٹھیک سے کیا ہی نہیں ہوگا۔ کاش کہ میں اسے یہ بات سمجھا پاتا کہ لین دین میں با کردار، با اخلاق ہونا ضروری ہے، لین دین میں ایماندار ہونا ضروری ہے۔ ان تمام مسائل کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ایسی باتیں اپنا رہے ہیں، ایسی باتوں پر عمل کر رہے ہیں جن سے دور دور تک ہمارے مذہب کا تعلق نہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے دوست جس کا نام غلام قادر تھا، جو کہ 15 سال سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم تھے، وہ ایک پاکستانی ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لے آتا ہے۔ جب بھی اپنے وطن آتا ہے تو مجھ سے ضرور ملتا ہے۔ وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ جب وہ اپنے آبائی وطن آیا تو مجھ سے ملا۔ میں نے اپنے باقی دوستوں کو بھی بلا لیا کیونکہ ایسی ملاقاتیں بار بار نصیب نہیں ہوتی، سال میں ایک دفعہ ہی نصیب ہوتی ہے۔ کافی دیر ہم دوست ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے، کھانا ایک ساتھ کھایا، اس کے بعد پارک میں چہل قدمی کی۔ انہی باتوں کے دوران غلام قادر نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی جن کو سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے بتایا کہ جدہ شہر سے باہر ایک فیکٹری تھی جس میں ایک چوکیدار تھا۔ وہ ایک پٹھان تھا، دکھنے میں ایک شریف آدمی، لیکن اکثر چیزیں جو انسان دیکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ اس فیکٹری میں ایک پاکستانی مزدور بھی کام کرتا تھا جس کا نام امیر علی تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے گھر کے حالات بدلنے کے لیے یہاں سعودیہ مزدوری کرنے آیا۔ کافی دنوں سے امیر علی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے نہ آیا تو مینیجر نے اس کے ساتھی مزدوروں سے پوچھا کہ امیر علی کیوں نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا مینیجر کو کہ پچھلے 8-10 دن سے وہ اپنی رہائش پر بھی نہیں، اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، وہ اپنے ملک بھی واپس نہیں گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے پولیس میں پہلے سے ہی رپورٹ درج کروا رکھی تھی،
پولیس نے ارد گرد کے علاقوں میں ان کی تلاش شروع کر دی۔ کافی عرصہ تک پولیس نے بھی کوشش کی لیکن امیر علی کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی۔ امیر علی کے گھر والوں خصوصاً اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر کافی پریشان تھی کیونکہ اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ مزدوروں نے اس کی بیوی کو ساری کہانی بتائی کہ پچھلے 8-10 دن سے آپ کا شوہر لاپتہ ہے۔ ہم نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے، انشاءاللہ جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ پولیس نے جتنے بھی مشکوک افراد تھے ساروں کو جمع کیا اور ان سے سخت تفتیش شروع کی۔ کچھ افراد کو انہوں نے جانے دیا اور کچھ کو روک لیا۔ جن کو جانے دیا ان کا نمبر وغیرہ لے لیا اور کہا کہ اگر مزید تفتیش کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ امیر علی کے فون کا ڈیٹا نکلوایا گیا۔ اس نے جس سے بات کی ان سب کو اپنی نظر میں رکھا گیا تاکہ تفتیش میں آسانی ہو۔ تفتیش کرتے کرتے آخر میں وہ اصل مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ امیر علی نے پچھلے کئی دنوں سے سب سے زیادہ کالز فیکٹری کے چوکیدار کو کہی تھی۔ چوکیدار کچھ کالز تو پک کرتا لیکن اصل بات یہ تھی کہ کئی کالز کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ چوکیدار کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ امیر علی کہاں ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں تو نہیں جانتا اس شخص کے بارے میں، لیکن جب اس پر سختی کی گئی تو آخر اس نے سچ اگلنا شروع کیا۔ امیر علی نے پولیس والوں کو بتایا کہ یہ شخص اپنے ویزے کی وجہ سے کافی دنوں سے پریشان تھا۔ امیر علی کا ویزا ایکسپائر ہونے والا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے ویزے کی مدت بڑھ جائے۔ جب کسی شخص نے اس کی مدد نہ کی پھر میں نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم مجھے 800 ریال دے دو تو میں تمہارا یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہوں۔ امیر علی کے لیے 800 ریال کی رقم بہت زیادہ تھی، اس لیے اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے دوستوں سے پیسہ جمع کرنا شروع کیا اور پھر دوسرے دن ہی وہ میرے پاس آیا۔ اس نے رقم میرے حوالے کی اور کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کریں، میرے ویزے کا یہ مسئلہ حل کروائیں۔ میں نے اس سے پیسے لے لیے۔ بعد میں نے کوشش کی لیکن اس کے ویزے کی مدت ایکسٹینڈ نہ ہو سکی، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کے کچھ کام آؤں اور اس کا یہ مسئلہ حل کرواؤں، لیکن مجھے کچھ ایسے مسائل کا سامنا تھا کہ میں یہ کام نہ کر سکا۔ لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ امیر علی سے جھوٹ بولتا رہا اور کوشش جاری رکھی۔ امید ہے کہ تمہارا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ بار بار میرے گھر کے چکر لگانے لگا۔ میری بیوی مجھ سے پوچھتی تھی کہ یہ شخص کون ہے، ہمارے گھر کس لیے آتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی کچھ نہ بتایا، مگر اب میں سوچنے لگا کہ میں اس شخص کا کیا کروں، یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میری تنخواہ بھی کم ہے اور ادھر سعودی عرب میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو مجھے ادھار دے۔ آخر کار میں نے سوچا کہ امیر علی سے جان چھڑوائی جائے، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہ دوبارہ میرے گھر نہ آئے۔ ایک دن امیر علی سے میں نے وعدہ کیا کہ میں رات 8 بجے کے بعد تمہاری رقم تجھے واپس لوٹا دوں گا، تم کھجوروں کے اس باغ کی جانب آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شہر سے 3 کلومیٹر دور ایک کھجوروں کا باغ تھا جہاں میں نے اسے بلایا تھا۔ امیر علی آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ گیا۔ رات کے وقت اس باغ میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ویرانی تھی۔ امیر علی جیسے ہی باغ میں آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، ڈنڈوں کی برسات شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ مزاحمت کرتا رہا لیکن پھر ناکام ہوا، مگر جب میں نے اس کے سر پر چوٹ ماری تو بے ہوش ہو گیا اور نیچے زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد میں نے مزید اس کے سر پر چوٹیں لگائی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ امیر علی مر چکا ہے تب میں نے اس کی لاش کو گھسیٹا اور کھجوروں کے باغ کے باہر ایک کنواں تھا، میں نے امیر علی کو اس اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، لیکن موبائل ریکارڈز کی وجہ سے پکڑا جا چکا ہوں۔ چوکیدار کی نشاندہی پر امیر علی کو کنویں سے نکالا گیا۔ اس کی لاش بوسیدہ حالت میں تھی۔ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چوکیدار ایسا کر سکتا ہے، جبکہ وہ شکل سے بہت بھولا بھالا اور شریف معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تب پتہ چلا کہ امیر علی پہلے بھی اس طرح کے کیسز میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن پھر رشوت دے کر باہر آ جاتا تھا۔ یہ چوکیدار سعودی عرب آنے سے پہلے پشاور کی مویشی منڈی میں کاروبار کرتا تھا۔ اس چوکیدار نے جیل میں قید اپنے ساتھیوں سے کہا، ویسے تو میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے اور مختلف طریقے سے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی، لیکن ایک دفعہ میں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے میری واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ میں گناہوں کی دلدل میں آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک انسان کی جان لے لی۔
کاروبار میں 2 نمبری میرا پیشہ تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو فروخت کرتا تھا۔ میں دیہاتی علاقوں سے مال مویشی لوگوں سے خرید کر شہر میں آتا اور فروخت کرتا۔ جانوروں کے آدھے پیسے انہیں موقع پر دیتا اور آدھے مویشی منڈی سے واپس آنے پر وعدہ کرتا۔ ایک دفعہ بیوہ عورت کا بیٹا سخت بیمار تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کے دل کا آپریشن بتایا تھا۔ 3 دن بعد اس کا آپریشن تھا۔ گاؤں والوں نے مل کر اس کی مدد کی، لیکن پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ آخرکار NGO نے آپریشن کا آدھا خرچہ دینے کا وعدہ کیا۔ بیوہ عورت کی پوری جمع پونجی، اس کے 3 مویشی تھے جن میں 2 بھینسیں اور 1 گائے تھی۔ میں نے اس بیوہ عورت سے 3 جانور منڈی میں جا کر فروخت کرنے کی حامی بھری۔ وہ عورت مجھے دعائیں دینے لگی اور کہا کہ 2 دن بعد میرے بیٹے کا آپریشن ہے، میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا تاکہ اللہ میری یہ پریشانی دور کرے۔ میری پوری کائنات میرا بیٹا ہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں میرا اور کوئی بھی نہیں۔ میں نے اس بیوہ عورت سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح آپ کے پاس پورے پیسے پہنچ جائیں گے اور آپ کے بیٹے کا کامیاب آپریشن ہوگا۔ میں نے اس بیوہ عورت کے مویشی ٹرک میں ڈالے اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس ٹرک میں بیوہ عورت کے 3 مویشیوں کے علاوہ 10 اور لوگوں کے بھی مویشی تھے۔ یہ 13-14 مویشی جو شہر لے جا رہا تھا، ان کے مالکوں کو میں نے شام کے وقت پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر نہ وہ شام آ سکی نہ ہی ان کو پیسے ملے۔ میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے ملک سے جانے کا منصوبہ بہت پہلے سے بنا رکھا تھا۔ میں نے ان دیہاتیوں کے تمام جانور فروخت کیے اور ملک سے فرار ہو کر ادھر سعودی عرب آ گیا۔ میرے عقل پر جہالت کا ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ انہی لوٹے ہوئے پیسوں سے میں نے عمرہ کیا، پھر اس کے بعد باقی پیسوں سے ادھر کاروبار کرنا چاہا، لیکن کسی کاروبار میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک کھجوروں کا باغ میں نے ٹھیکے پر لیا، مگر اس سال کھجوروں کی پیداوار ہی نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ حیران ہوئے۔ ان کے بقول کہ ہر سال اس باغ سے سب سے زیادہ کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس سال کھجور پیدا ہی نہیں ہوئی۔ میری بربادی تو اسی دن سے شروع تھی جب میں نے اس بیوہ عورت اور غریب دیہاتیوں کا پیسہ ہڑپ کیا اور ادھر آ کر کاروبار کرنا چاہا۔ آج میں ایک قتل کے جرم میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے ان حالات سے اور مجھ سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی مسکین اور غریب شخص کا مال ہڑپ کر کے کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ برباد ہی ہوتا ہے۔ وہ گناہوں کی دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں۔ کاش کہ زندگی مجھے ایک اور مہلت دے اور میں اپنی زندگی کو درست کر سکوں، لیکن مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔